بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نظم آزادی، اس کے ہم پہلے 4 اشعار کر چکے ہیں، ویڈیو اپلوڈڈ ہے، آپ لازمی جا کے دیکھیے۔ اس کا میں نے انٹروڈکشن بھی دیا تھا مصنف کا، احسان دانش اس کے مصنف تھے، اور سارا انٹروڈکشن ہم نے دے دیا کہ جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں، یعنی ان کی ڈیٹ آف برتھ سے لے کے باقی جو ان کی کتب وغیرہ وہ میں نے انڈر لائن کیے ہوئے ہیں۔ اچھا، آج ہم جو ہے نا اس کے جو ریمیننگ اشعار ہیں، چونکہ ویری امپورٹنٹ یہ نظم ہے اور اس میں سے جو ہے نا وہ آنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں اس نظم کے اندر سے، کہ یہ کسی بھی حوالے سے آ سکتی ہے۔ تو آج کا جو ہمارا شعر ہے وہ یہ ہے: لہو برسا بہے آنسو، لٹے رہرو کٹے رشتے، ابھی تک نامکمل ہے مگر تعمیر آزادی۔ مفہوم کیا ہے؟ لہو بہا، آنسو بہے، قافلے والے لٹے، راہرو کہتے ہیں جو راستے میں سفر کر رہے ہوتے قافلے والے، اور رشتے کٹے۔ یہ ساری تکلیفیں، پریشانیاں اور قربانیاں دینے کے باوجود بھی ابھی تک جو آزادی کی تعمیر ہے وہ نامکمل ہے۔ اب یہ جو پس منظر ہے نا وہ ہے تحریک پاکستان، یعنی وہ جو قیام پاکستان کا، کہ جس میں پاکستان بنا تو اس کے اندر جو کتنے لوگوں نے اپنا خون بہایا۔ تو اس کی میں نے تشریح آپ لوگوں کے سامنے یہ شعر ہے، تشریح اب آپ لوگ ساتھ ساتھ دیکھتے جائیے۔ اچھا، میں نے وہی جو پچھلے دفعہ بھی بتایا تھا کہ ہم نے کوشش یہی کرنی ہے کہ شاعر کا انٹروڈکشن لازمی دے دینا ہے۔ تو اس شعر میں شاعر احسان دانش، جو کہ اردو ادب کے اعلیٰ پائے کے نظم کے شاعر تھے اور کئی کتابوں کے مصنف بھی تھے، انہیں شاعر مزدور کے لقب سے بھی جانا جاتا، بیان کرتے ہیں کہ آزادی کی قیمت بہت مہنگی تھی، یعنی جو مسلمانان ہند نے قیام پاکستان کے وقت جو مسلمانوں نے قربانی دی ہے وہ بہت مہنگی تھی، اس کی قیمت۔ قیام پاکستان کے مناظر آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں، کتنی ہی قیمتی جانیں ضائع ہوئیں، ہزاروں لوگوں نے خون کی قربانی دی، لوگوں نے اپنے رشتوں نعتوں کو قربان کیا۔ آزادی کی بہت بڑی قیمت ادا کر کے یہ آزاد دھرتی نصیب ہوئی، ہجرت کرنے والے قافلوں کو بے دردی سے لوٹا گیا، ان کے خون کو بہایا گیا۔ یعنی جو میں نے یہاں پر کہا نا کہ بہے لہو برسا بہے آنسو لٹے راہرو، تو راہرو یعنی کہ وہ جو وہاں سے دیکھا نا، ہم جانتے ہیں کہ ہمارے بڑوں بزرگوں نے، دادا دادی، آپ نے لوگوں نے سنا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا کہ وہاں پر ٹرینوں کے پورے ڈبے جو تھے نا وہ لاشوں سے بھرے ہوئے تھے، راستے میں ان کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ لیکن مسلمانان ہند نے یہ تمام تکلیفیں برداشت کی ایک آزاد وطن کے لیے۔ اب وہ تو یہ ساری تکلیفیں برداشت کریں، لیکن کیا اب بھی ہم آزاد ہیں بحیثیت قوم، بحیثیت ملک؟ ابھی بھی ہم کیا آزاد نہیں؟ ہم ایک انگریز سے تو آزاد ہو گئے، یعنی ایک آقا سے آزاد ہوئے اور دوسرے آقاؤں کے غلام بن گئے۔ وہ آقا ہمارے اپنے ہیں، یعنی وہ جو ہم پر حکمرانی کرنے والے ہمارے اپنے مسلمان حکمران جو تھے۔ آج آزاد فضاؤں میں رہنے کے باوجود کیا ہم حقیقی آزادی کا حاصل کر پائے ہیں؟ یعنی شاعر اس شعر کے اندر جو ہے نا اپنے آپ سے کویشچن پوچھتا ہے کہ کیا ہم یہ حقیقی آزادی جو ہے نا حاصل کر پائے ہیں؟ تو یہ شاعر نے جو ہے نا اس کے اندر اپنا ایک انٹروڈکشن اس کا دیا کہ کیا ہم واقعی آزادی حاصل کر پائے ہیں؟ یہ ہماری آزادی نامکمل ہے، کیونکہ ہم دوسروں کی غلامی سے نجات پا کر اپنوں کی غلامی میں چلے آئے، جہاں نہ بولنے کی نہ اپنی سوچ کو بیان کرنے کی آزادی حاصل ہے۔ جہاں آزاد کر سکتے نہ ہو تقریر آزادی، وہ آزادی میری نظروں میں ہے تحقیر آزادی۔ اسی شعر کا ایک نظم کا ایک شعر میں نے اس شعر کے تشریح کے ریفرنس میں لگا دیا، جو کہ بڑا کمپیٹیبل بیٹھ ہے۔ تو یہ ہمارے پاس پہلے اشعار کی تشریح مکمل ہوگی۔ دوسرا شعر کیا جی؟ یعنی جو ہمارے پاس ریمیننگ جو 3 اشعار رہ گئے تھے: مجھے دنیا کے ہر کونے میں قندیلیں جلانے دو۔ قندیل کسے کہتے ہیں؟ قندیل کہتے ہیں چراغ کو یا روشنی کو، یہ مسافر کہلاتے ہیں۔ مجھے گوشہ کہتے ہیں کونے کونے میں، قندیلیں جلانے دو، میرا مذہب ہے ایک پیغام عالمگیر۔ عالمگیر کہتے ہیں دنیا بھر میں۔ یعنی شاعر اس کا مفہوم یہ بتاتا ہے کہ مجھے آزادی کے نغمے گانے دو، مجھے آزادی کی باتیں کرنے دو، چونکہ میں اب اس آزادی کی بات نہیں کر رہا کہ جو صرف مجھے اور میرے ہم وطنوں کو ملے، میں اب ایسی آزادی کی بات کر رہا ہوں کہ جو تمام دنیا کے لوگوں کو جو پس رہے ہیں زنجیروں میں غلامی کی، وہی باتیں ہم نے لکھ کے شاعر احسان دانی، جو کہ شاعر مزدور کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، اس شعر میں اس عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے آزادی کی شمع اور روشنیاں ہر جگہ بکھیرنے دو، مجھے آزادی کے نغمے ہر جگہ پہنچانے دو۔ یعنی میں نے صرف یہ آزادی اپنی ذات کے لیے حاصل نہیں کرنی، دنیا کے کونے کونے میں جہاں جہاں پر کوئی طبقہ پسا ہوا ہے، مجھے اس کو آزادی کا مفہوم بتانا ہے، مجھے بتانا ہے، اس کو آزادی کی حقیقت بتانی ہے۔
جہاں جہاں دنیا میں لوگ غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ غلامی دوسروں کی ہی ہو یا اپنوں کی ہو. دیکھو نا، اب غلامی تو دوسروں کی کیا تھی کہ انگریز حکمران تھا، پھر پاکستان بن گیا، پھر اس کے بعد ہم کن کے غلام ہو گئے؟ ان کے جو طاقتور اشرافیہ تھی، جو فیوڈل لارڈ تھے، جو طاقتور طبقہ تھا، ہم ان کے غلام بن گئے. مجھے آزادی کا پیغام دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے دو. میرا مذہب ہی مجھے، یعنی کہ اب اسلام کیا کہتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ نے کیا انسانوں کو غلامی، اللہ کے نبی نے غلامی ختم کی. خطبہ حجت الوداع کے اندر اللہ تعالیٰ نے غلاموں کو وہ حقوق دیے، کہا جی غلامی کی تمام چیزیں میں ختم کرتا ہوں، غلامی ابولش ہو گئی تھی. تو میرا مذہب جو ہے نا، یعنی شاعر کہتا ہے جو میرا مذہب ہی مجھے یہ تعلیم دیتا ہے کہ آزادی سب کا حق ہے. اللہ نے انسانوں کو آزاد پیدا کیا ہے، اللہ نے انسانوں کو آزاد پیدا کیا ہے. میری خواہش ہے کہ پوری دنیا کی آزادی ہر جگہ اٹھے، ہر جگہ آزادی کے نغمے گائے جائیں، ہر شخص اپنے خیالات، سوچ، فکر میں آزاد ہو. ریفرنس کا شعر ہے، لہو وطن کے شہیدوں کا رنگ لایا ہے، اچھل رہا ہے زمانے میں نام آزادی. تو یہ ہو گیا شعر. اب ہمارے پاس یہ آخری شعر ہے اس کا، زمانے کو اب آزادی کے معنی ہم بتائیں گے، غلط ہوتی رہی ہے آج تک تفسیر. تفسیر کہتے ہیں تشریح، یعنی شاعر کہتا ہے کہ جتنی بھی آج تک آزادی کے بارے میں باتیں ہوتی رہی ہیں نا، یہ ساری ادھوری نامکمل ہیں. میں بتاؤں گا اصل میں آزادی کیا ہے، میں بتاؤں گا کہ آزادی اصل میں جو ہے نا وہ کس طرح حاصل کی جاتی ہے. تو یہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ اس کا ایک حوالہ ہم دیتے ہیں. زمانے کو اب آزادی کے معنی ہم بتائیں گے. اس شعر میں شاعر احسان دانش، جو کہ اردو ادب کے اعلیٰ پائے کے شاعر تھے، جنہیں شاعر مزدور بھی کہا گیا، بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آزادی اصل میں کیا ہے، کس تصور کا نام ہے. یعنی لوگ سمجھتے ہیں آزادی کا مطلب یہ ہے کہ بس آپ کو ایک آزاد خطہ مل گیا ہے، ایک آزاد جگہ ہے جہاں پر آپ رہ رہے ہیں. لیکن اگر آپ کو سوچنے کی، بولنے کی، آپ کو اپنے خیالات کا اظہار کرنے کی، تنقید کرنے کی، غلط بات کے خلاف بولنے کی آزادی نہیں ہے، تو شاعر کہتا ہے ایسی آزادی کو کیا فائدہ. میں بتاؤں گا اصل آزادی کیا ہوتی ہے. ہم دنیا کے لوگوں کو آزادی کے معنی بتائیں گے. آزادی صرف ایک لفظ کا نام نہیں بلکہ ایک نظریہ، سوچ کا نام ہے، جو انسانوں کو اس کے اصل مقام سے روشناس کرواتا ہے، کہ انسان کو جو ہے نا وہ لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی کے اندر لے کے جاتا ہے. دنیا میں آزادی کی جو بھی تعریف ہوتی رہی ہے وہ شاعر کے نزدیک غلط تشریح ہے. یعنی شاعر کہتا ہے اب تک لوگوں نے جتنی بھی آزادی کے بارے میں باتیں کی ہیں، میں اس سے جو ہے نا وہ ایگری نہیں ہوں. لوگ آزادی کو ایک الگ زمین کے ٹکڑے میں رہنے کو آزادی سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں آزادی جسم کے ساتھ ساتھ روح کے آزاد ہونے کا نام ہے. انسان اگر روح کے طور پر اپنی ذہنی طور پر غلام ہے تو وہ چاہے اگر بظاہر ایک خطے میں رہ بھی رہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. سوچ کے آزاد ہونے کا نام اپنے نظریات، خیالات کو دوسروں کے سامنے بغیر روک ٹوک کے، یعنی روک ٹوک کے آپ بغیر جو ہے نا وہ اپنے خیالات پیش کر سکیں. شاعر کہتا ہے کہ جو تفسیر آزادی کی میں کروں گا، اصل میں وہی آزادی کی اصل حقیقت ہوگی. تو یہ ہمارے پاس جو ہے نا یہ اشعار مکمل ہو گئے. آخری شعر میں چونکہ شاعر کا نام آ گیا نا، تو عمومی طور پہ ایسے شعر جس میں شاعر کا تخلص آ جائے. تڑپ کر بزم میں، بزم کہتے ہیں، میں پھر بھی آپ کو اس کا مفہوم بتا دیتا ہوں. محفل میں چلے آتے ہیں پروانے اندھیروں سے، مگر پھوٹی نہیں تنویر آزادی. یعنی شاعر کہتا ہے کہ تنویر جو ہے نا یہاں خوشخبری جو ہے نا آزادی کی، یعنی روشنی، خوشخبری جو ہے. شاعر کہتا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ محفل میں دوڑے آتے ہیں. پروانے کہتے ہیں کہ جو جان قربان کرنے والے. وہ کہتا ہے کہ جی محفل میں تو لوگ چلے آتے ہیں، مگر تڑپ کر بزم میں دانی چلے آتے ہیں پروانے اندھیروں سے، مگر پھوٹی نہیں تنویر آزادی. کہ آزادی اندھیروں سے نہیں نکلے گی، آزادی کے لیے جدوجہد کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی، آزادی کے لیے جو ہے نا آپ کو قربانیاں دینی پڑیں گی. یعنی شاعر کا مفہوم اس شعر کے اندر یہ ہے کہ ہمیں لوگ تو روشنیوں میں تو آ جاتے ہیں، یعنی لوگ جو ہے نا جدوجہد نہیں کرتے ہیں، لیکن جدوجہد کرنے کے لیے آپ کو اندھیروں میں سے روشنیاں نکالنی پڑیں گی. یہ جس مفہوم کے تحت فصل سلاسل، یہ اس کا ماخذ ہے، یہ آپ نے لازمی یاد کرنا ہے. آگے آ جائیے، اس کی ایکسرسائز بھی ہم الحمدللہ مکمل ہو گیا. اب اس کی ایکسرسائز بھی ہم کر لیتے ہیں. شاعر نے کس کو آزادی کی تحقیق کہا ہے؟ شاعر نے کہا کہ جہاں بولنے کو، جہاں آزاد کر سکتے نہ ہوں تقریر آزادی. اس کا جواب ہم نے دینا ہے. شاعر کے نزدیک جہاں پر آزادی سے تقریر نہ کر سکتے ہوں، آزادی سے تقریر نہ کر سکتے ہوں، تقریر نہ کر سکتے. شاعر نے کس چیز کو عبادت قرار دیا ہے؟ یہ دیکھیے، شاعر کہتا ہے کہ عبادت ہے سراپا جذبہ تعمیر آزادی. کہ عبادت ہے کہ آزادی کی سوچ کو تعمیر کرنا، آزادی کی سوچ کو پنپنے دینا، آزادی کی سوچ رکھنا.
کہ آزادی کی سوچ رکھنا بھی عبادت ہے۔ قرآن کے پردے میں کیا پیغام دیا گیا؟ قرآن کے پردے میں آزادی کا پیغام دیا گیا، وہی ہے نا جو کہنا تھا اسے سب کہہ گیا۔ قرآن کے پردے میں زمانہ حشر تک کرتے رہے گا تفسیر آزادی، یعنی آزادی کا اصل مفہوم کیا ہے وہ قرآن کے پردے میں دے دیا گیا۔ آزادی کا اصل مفہوم یہ بس آپ کو ویسے کویشچن آنسر کے چانسز کم ہی ہیں تو، لیکن پھر بھی ایک سیف سائڈ کے طور پہ کون سی قربانی دینے کے باوجود ابھی تک تعمیر آزادی نہیں ہوئی؟ خون کی، جان کی، اس کے بعد مال کی اور رشتوں کی، یہ تمام چیزوں کی قربانی کے باوجود بھی شاعر کے خیال میں اس کا مطلب کس چیز کا پیغام دیتا ہے؟ آزادی کا۔ عبادت ہے سراپا جذبہ تعمیر آزادی، تحریر آزادی کی مستقل سرخی ہے، تحریر آزادی کی مستقل سرخی ہے۔ یہ دیکھو نا، شہادت اس نظم میں آزادی کیا ہے؟ دیکھیں نا، بار بار نا میں آپ کو بتاتا ہوں، آزادی 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 آزادی۔ تو اب یہ ہمارے پاس ردیف ہے، آپ دیکھیے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ردیف اور قافیہ کیا ہوتا ہے، وہ والی ویڈیو لازمی آپ نے دیکھنی ہے۔ یہ نظم حیت میں لکھی گئی ہے، مثنوی ہے، رباعی ہے، مسدس ہے، غزل ہے۔ اب دیکھیے اس میں دو شعر ہیں نا، دو شعر ہیں، تو یہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ ایک غزل کے طور پر، مسدس میں 5 ہوتے ہیں، رباعی میں 3 ہوتے ہیں، مثنوی میں بھی زیادہ ہوتے ہیں، سو یہ ایک غزل ہے، غزل کی حیت میں لکھی گئی ہے۔ تفسیر آزادی قواعد کی روح سے کیا ہے؟ مرکب آزادی، مرکب توصیفی، مرکب عطفی، مرکب تام۔ تفسیر آزادی، آزادی کی تفسیر، تو یعنی ایسا لفظ جو کسی اسم کو بیان کرے نا تو وہ مرکب اضافی کہلاتا ہے۔ شاعر جلانا چاہتا ہے کہ ہاں قندیلیں، اس کا خلاصہ جو ہے نا وہ آپ کو لکھ کے جو ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ اس کو لازمی شیئر کریں گے، اس کے خلاصے کو، چونکہ اس کا خلاصہ ہی اصل میں میں نے پچھلی نظموں کے بھی خلاصے اپلوڈ کیے ہیں، آپ لوگوں نے لازمی وہ نظمیں بھی دیکھنی ہیں اور اس کی تشریح بھی آپ لوگوں نے دیکھنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو کے اندر آپ لوگوں سے ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔